खुश आमदीद। आज हम पाकिस्तान के कानून शहादत ऑर्डर 1984 पर बात करने वाले हैं। ये वो कानून है जो तयन करता है कि अदालत में सबूत कैसे पेश होंगे, कैसे कबूल किए जाएंगे, लेकिन इसे सिर्फ एक उसूलों की किताब समझना शायद ठीक ना हो। आपने दुरुस्त कहा, ये सिर्फ उसूल नहीं है, ये तो वो यूं समझ लें कि फिजिक्स है जिस पर इंसाफ का पूरा निजाम चलता है। वाह, फिजिक्स! जी, ये वो ग्रामर है जो कानून की जबान को माने देती है। अगर ये बुनियादें कमजोर हों तो इंसाफ की पूरी इमारत, आप सोचे, खतरे में पड़ जाती है। बिल्कुल। और इसीलिए आज हमारा मकसद इस कानून की पहली दो शक्कों को समझना है। ये किसी भी कानूनी मुकदमे को समझने के लिए ऐसा है जैसे किसी खेल के उसूल सीखने से पहले ये समझा जाए कि खेल का मैदान कैसा है, गेंद और बल्ले की तारीफ क्या है और एम्पायर कौन है। बिल्कुल। और हमारी इस गुफ्तगू का सारा मवाद कानून शहादत ऑर्डर 1984 के अपने मतन से ही लिया गया है। हम सिर्फ उन बुनियादी तारीफात और दायरा कार पर बात करेंगे जो इस कानून की कहना चाहिए कि बुनियाद हैं। कि ये जो 40 साल पुराना कानून है, ये आज के डिजिटल दौर के सबूतों से कैसे निपटता है। मेरा मतलब है जैसे कोई व्हाट्सएप मैसेज हो या कोई ऑनलाइन मीम भी हो सकता है। जी, ये बहुत अहम सवालात हैं और इनके जवाबात कानून के इन्हीं शुरू के आर्टिकल्स की गहराई में ही मौजूद हैं। तो आइए अपने खेल वाले इस तारे पर ही रहते हैं। सबसे पहले खेल के मैदान की हदूद मुतय्यन करते हैं। आर्टिकल 1 हमें यही बताता है ना कि ये कानून कहाँ लागू होता है और कहाँ नहीं। जी, इस कानून का सरकारी नाम है कानून शहादत ऑर्डर 1984 और ये पूरे पाकिस्तान में तमाम अदालती कार्रवाइयों पर लागू होता है। और ये एक बहुत वसी दायरा कार है। इसमें मुल्क की तमाम सिविल और फौजदारी अदालतें, खुसूसी ट्राइब्यूनल्स और यहाँ तक कि कोर्ट मार्शल। अच्छा, यानी फौजी अदालतें भी? जी, फौजी अदालतें भी शामिल हैं। मुख्तसरन, जहां भी रियासत की तरफ से कानूनी तौर पर इंसाफ फराहम किया जा रहा है, वहां सबूत के यही उसूल लागू होंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा इस्तिस्ना भी है, और यही वो नुक्ता है जहां मामला दिलचस्प हो जाता है। ये कानून साल्सों यानी आर्बिट्रेटर्स पर लागू नहीं होता। ये बात मुझे हमेशा थोड़ी अजीब लगती है। अगर ये उसूल सच तक पहुंचने के लिए इतने ही अहम हैं, तो उन्हें एक मुतबादिल इंसाफ के निज़ाम पर क्यों लागू नहीं किया जाता? ये एक बेहतरीन सवाल है। दरअसल ये रफ्तार और लचक यानी फ्लेक्सिबिलिटी बमुकाबला रस्मी सख्ती का एक क्लासिक केस है। देखिए, सालसी या आर्बिट्रेशन अक्सर कारोबारी तनाज़ुआत में इस्तेमाल होती है, जहां पार्टियों को फौरी और माहिराना फैसले की ज़रूरत होती है। सही। वो नहीं चाहते कि उनका मामला सालों तक अदालतों में लटका रहे। तो सालिस, जो अक्सर उस मखसूस फील्ड का माहिर होता है, उसको ये आज़ादी दी जाती है कि वो उन सबूतों पर भी गौर कर सके जिन्हें एक रस्मी अदालत शायद तकनीकी बुनियादों पर मुस्तरद कर दे। अच्छा, तो फरीकैन गोया ये इंतखाब कर रहे हैं कि उन्हें एक इंतहाई सख्त कवानीन वाला टेस्ट मैच खेलना है। जी, या फिर एक दोस्ताना मैच जिसमें एम्पायर को कुछ नरमी बरतने की इजाजत हो। लेकिन इसमें खतरा तो है। बिल्कुल है, एक सोचा समझा खतरा है। फरीकैन इस उम्मीद पर यह खतरा मोल लेते हैं कि सालिस की अपनी महारत और गैर रस्मी तरीक़ाकार उन्हें जल्द और बेहतर नतीजे तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो हमने खेल का मैदान और उसकी हुदूद तो देख ली। अब आते हैं उन चीज़ों पर जिनसे खेल खेला जाता है, यानी गेंद, बल्ला, विकेट। आर्टिकल 2 में ऐसी ही बुनियादी तारीफें दी गई हैं। ये हिस्सा बज़ाहिर खुश्क लग सकता है, लेकिन कानून की असल रूह तो यहीं बसती है। आपने सही कहा, ये कानून का डीएनए है। इन तारीफों के बगैर हर लफ्ज़ की तशरीह ज़ाती राय पर मबनी होगी और कानून का इतलाक अफरा तफरी का शिकार हो जाएगा। तो आइए पहली तारीफ से शुरू करते हैं, अदालत या कोर्ट। जी, कानून कहता है कि इसमें जज, मैजिस्ट्रेट और हर वो शख्स शामिल है जिसे कानूनी तौर पर सबूत लेने का अख्तियार हासिल हो, सिवाय सालिसों के। ये इस्तिस्ना बार बार इस तफरीक को वाज़े करता है। अब आते हैं इस तारीफ पर जिसका आपने शुरू में जिक्र किया था और जो आज के दौर में सबसे ज्यादा मुताल्लिका है, दस्तावेज या डॉक्यूमेंट। जब हम दस्तावेज कहते हैं ना, तो जहन में फौरन स्टैम्प पेपर पर लिखा कोई मुआहदा या कोई सरकारी चिट्ठी आती है। जी, लेकिन कानून का कैनवस बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा। कानून के मुताबिक दस्तावेज कोई भी ऐसा मामला है जिसे किसी भी मादे यानी सब्सटेंस पर हुरूफ, आदाद या निशानत के जरिए रिकॉर्ड किया गया हो।
اس میں تحریر، چھپے ہوئے الفاظ، نقشے، منصوبے اور یہاں تک کہ ایک خاکہ یعنی کیریکیچر بھی شامل ہے۔ اچھا، ایک منٹ، یہاں مادے سے کیا مراد ہے؟ کیا مطلب فون کی میموری بھی ایک مادہ ہے؟ بالکل، یہی نکتہ ہے۔ اہم چیز معلومات کا ریکارڈ ہونا ہے، نہ کہ وہ کس شکل میں ہے۔ یہی تو اس قانون کی دور اندیشی ہے۔ یہ 1984 میں لکھا گیا، انٹرنیٹ اور اسمارٹ فون سے بہت پہلے، لیکن اس کی تعریف اتنی جامع ہے کہ یہ آج کی ٹیکنالوجی پر بھی پوری اترتی ہے۔ جی، تو اس تعریف کے مطابق کیا ایک واٹس ایپ چیٹ کا اسکرین شاٹ یا کسی کی تصحیح کے لیے بنایا گیا ایک انٹرنیٹ میم، کیا وہ بھی دستاویز کے زمرے میں آئے گا؟ بلا شبہ واٹس ایپ میسج حروف ہیں جو فون کی میموری یعنی ایک مادے پر ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ایک میم نشانات اور تصویروں کا مجموعہ ہے۔ اس قانون کی خوبصورتی اس کی ٹیکنالوجی سے غیر جانبداری میں ہے۔ اس نے کاغذ یا سیاہی کی قید نہیں لگائی، اس لیے ایک پتھر پر لکھی تحریر سے لے کر کلاؤڈ سرور پر محفوظ ڈیٹا تک سب کچھ اس تعریف کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ تو اصل قانونی جنگ اس بات پر نہیں ہوتی کہ یہ دستاویز ہے یا نہیں، بلکہ اس پر ہوتی ہے کہ آیا یہ مستند ہے یا نہیں، اوتھینٹک ہے یا نہیں۔ اور اسی سے جڑا ہے شہادت یا ایویڈنس کا تصور۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی دو قسمیں ہیں، زبانی اور دستاویزی، لیکن آج کل ان دونوں کے درمیان کی لکیر دھندلا رہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک وائس نوٹ یا وائس میل، اسے کیا سمجھا جائے گا؟ یہ ایک بہترین نقطہ ہے تو وہ زبانی بیان، لیکن ایک ڈیجیٹل فائل کی صورت میں ریکارڈ شدہ ہے، یعنی ایک دستاویز۔ قانونی طور پر چونکہ وہ ریکارڈ شدہ ہے، اسے دستاویزی شہادت میں شمار کیا جائے گا، لیکن عدالت اس کا جائزہ لیتے وقت اس کی نوعیت کو مد نظر رکھے گی۔ ایک جج دستخط شدہ معاہدے کو جس نظر سے دیکھے گا، اسی نظر سے ایک جذباتی وائس نوٹ کو نہیں دیکھ سکتا۔ صحیح۔ جج کو اس میں موجود لہجے کا اتار چڑھاؤ، پس منظر کی آوازیں اور بیان کا سیاق و سباق بھی دیکھنا پڑے گا، جو ایک تحریری دستاویز میں ممکن نہیں ہے۔ اب آتے ہیں کھیل کے اصل چیز یعنی گیند پر۔ قانون اسے واقعہ یا فیکٹ کہتا ہے۔ یہ لفظ عام بول چال میں بہت سادہ ہے، لیکن قانون میں اس کی دو الگ جہتیں ہیں۔ جی، پہلی جہت تو وہی ہے جو ہم سب سمجھتے ہیں، کوئی بھی چیز یا حالت جسے ہوا سے خمسہ سے محسوس کیا جا سکے، کسی کا چلنا، کسی چیز کا ٹوٹنا، کوئی آواز سننا۔ لیکن دوسری جہت داخلی اور غیر مرئی ہے، یعنی کوئی بھی ذہنی حالت۔ اس میں کسی شخص کی نیت، اس کا علم، اس کی رائے یا اس کی بدنیتی شامل ہے۔ اچھا، تو ایک تو وہ جو نظر آ رہا ہے اور دوسرا وہ جو دماغ میں چل رہا ہے۔ بالکل۔ اور مقدمات میں اصل لڑائی تو اسی دوسری جہت پر ہوتی ہے۔ یہ ثابت کرنا کہ الف نے گولی چلائی شاید گواہوں اور فورینزک شواہد سے ممکن ہو، لیکن یہ ثابت کرنا کہ الف کی نیت با کو قتل کرنے کی تھی، یہ ایک بالکل مختلف اور پیچیدہ چیلنج ہے۔ بالکل، اور اسی لیے قانون تنقیح طلب واقعات یا فیکٹس ان ایشو کی اصطلاح استعمال کرتا ہے۔ یہ وہ مرکزی سوالات ہیں جن پر مقدمے کا پورا دار و مدار ہوتا ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب عدالت نے ہاں یا نہ میں دینا ہوتا ہے۔ تو یہ مقدمے کا ڈھانچہ ہوتے ہیں۔ جی، جیسے قتل کے مقدمے میں فیکٹ ان ایشو یہ ہوگا، کیا ملزم نے مقتول کی موت واقع کی اور کیا اس نے یہ فعل قتل کی نیت سے کیا؟ ٹھیک ہے، اب جب عدالت ان فیکٹس اینڈ ایشو کا جائزہ لیتی ہے تو وہ تین ممکنہ نتیجوں پر پہنچ سکتی ہے: ثابت شدہ، غلط ثابت شدہ اور غیر ثابت شدہ۔ مجھے ثابت شدہ یا پروفڈ کی تعریف ہمیشہ دلچسپ لگتی ہے۔ یہ قطعی ثبوت یا ریاضیاتی یقین کی بات نہیں کرتا، جی نہیں، بلکہ یہ کہتا ہے کہ عدالت کو اس کے وجود پر اتنا یقین ہو کہ ایک صاحب فہم و پروڈنٹ مین اس پر عمل کرے۔ یہ تو بہت موضوعی یعنی سبجیکٹو معیار ہے۔ یہ جان بوجھ کر موضوعی رکھا گیا ہے۔ قانون انسانی معاملات سے متعلق ہے، سائنس سے نہیں۔ یہاں 100% یقین ممکن نہیں ہوتا۔ یہ معیار جج کو اجازت دیتا ہے کہ وہ انسانی عقل اور تجربے کی بنیاد پر فیصلہ کرے۔ اور ناٹ پروفڈ یا غیر ثابت شدہ کا تصور بھی بہت اہم ہے نا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ملزم بے گناہ ثابت ہو گیا، نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ کہ استغاثہ اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ یہ ایک باریک لیکن بہت اہم فرق ہے۔ جی، یہ نظام کی بنیاد ہے۔ شک کا فائدہ ہمیشہ ملزم کو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں آخری اور شاید سب سے طاقتور تصور پر، قیاس یا پریزمپشنز۔ یہ تو کھیل کے اصولوں کو یکسر بدل دینے والی چیز لگتی ہے۔
قانون عدالت کو اجازت دے رہا ہے کہ وہ کچھ حقائق کو بغیر ثبوت کے درست مان لے جب تک کہ اس کے برعکس ثابت نہ کیا جائے۔ یہ تو بے گناہ جب تک مجرم ثابت نہ ہو والے اصول سے ٹکراتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے، لیکن یہ اصول کارکردگی یعنی ایفیشنسی اور عام فہم منطق پر مبنی ہے۔ مثال کے طور پر قانون یہ قیاس کرتا ہے کہ اگر ایک خط پر صحیح پتہ لکھ کر اور ٹکٹ لگا کر اسے ڈاک میں ڈالا گیا تو وہ اپنی منزل تک پہنچ گیا۔ اچھا، اب ہر مقدمے میں ڈاکخانے کے حملے کو گواہی کے لیے بلانے کی ضرورت نہیں۔ قانون کہتا ہے کہ ہم یہ مان لیں گے کہ خط پہنچ گیا ہے۔ اگر دوسری پارٹی کہتی ہے کہ نہیں پہنچا تو اب ثبوت کا بوجھ یعنی برڈن آف پروف اس پر ہے کہ وہ ثابت کرے کہ خط کیوں نہیں پہنچا۔ تو یہ ایک طرح سے قانونی شارٹ کٹ ہے جو عام زندگی کے تجربات پر مبنی ہے، لیکن اس کے مضمرات بہت گہرے ہو سکتے ہیں۔ بالکل، جیسا کہ چوری کے مال کی برآمدگی کی مثال ہے۔ اگر کسی شخص کے قبضے سے چوری کا مال برآمد ہوتا ہے تو قانون یہ قیاس کرتا ہے کہ یا تو وہ خود چور ہے یا اس نے جانتے بوجھتے چوری کا مال خریدا ہے۔ جی، اب ثبوت کا بوجھ اس شخص پر آ جاتا ہے کہ وہ اپنی بے گناہی یا لا علمی ثابت کرے۔ بالکل، یہ ثبوت کے بوجھ کو ایک فریق سے دوسرے پر منتقل کر دیتا ہے اور یہ مقدمے کی سمت کا تعین کرنے میں فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ آج ہم نے قانون شہادت کے دو بنیادی ستون دیکھے۔ آرٹیکل 1 نے ہمیں اس کھیل کا میدان دکھایا کہ یہ قوانین کہاں لاگو ہوتے ہیں اور کہاں نہیں، یعنی تمام رسمی عدالتوں میں، لیکن ثالثی جیسے غیر رسمی نظام میں نہیں۔ اور آرٹیکل 2 نے ہمیں وہ زبان اور وہ اوزار دیے جن سے یہ کھیل کھیلا جاتا ہے۔ ہم نے سیکھا کہ دستاویز کی 1984 کی تعریف آج کے ڈیجیٹل ثبوتوں پر کیسے لاگو ہوتی ہے۔ واقعہ صرف ایک عمل نہیں بلکہ ایک پوشیدہ نیت بھی ہو سکتا ہے۔ اور قیاس کا اصول کس طرح ثبوت کے بھاری بوجھ کو ایک کندھے سے دوسرے پر ڈال سکتا ہے۔ جی، یہ بنیادیں اس لیے اہم ہیں کیونکہ ثبوت سے متعلق ہر اگلا اصول، ہر ضابطہ اور ہر استثناء انہی تعریفات پر استوار ہوتا ہے۔ اگر بنیادیں واضح نہ ہوں تو پوری عمارت کمزور رہ جاتی ہے۔ بالکل، ان بنیادی اصولوں کو سمجھے بغیر قانون کے پیچیدہ حصوں کو سمجھنا ناممکن ہے۔ اور اب سامعین کے لیے ایک سوچ انگیز سوال چھوڑتے ہیں۔ جی، ہم نے قیاس پر بات کی۔ قانون کا ایک بنیادی قیاس یہ بھی ہے کہ ہر شخص قانون سے واقف ہے، یعنی کوئی یہ عذر پیش نہیں کر سکتا کہ اسے قانون کا علم نہیں تھا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف ایک اور بنیادی قیاس یہ ہے کہ ہر شخص بے گناہ ہے جب تک کہ اس پر جرم ثابت نہ ہو جائے۔ ذرا سوچئے، جب کوئی شخص انجانے میں کسی پیچیدہ مالیاتی یا تکنیکی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو یہ دو طاقتور قیاس آپس میں ٹکراتے ہیں۔ ایسے میں انصاف کا ترازو کس طرف جھکنا چاہیے؟ اس کی بے گناہی کے قیاس کی طرف یا اس کے قانون سے واقفیت کے قیاس کی طرف؟